بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 پارٹ آف آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سماعت کر چکے ہیں کعبہ سے۔ یہ سامنے کعبہ کا ویو ہے، مکہ کا شہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے یہاں کے لیے آیا تو میرے دل میں آیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس علاقے کے اندر جو حضور کی زندگی گزری ہے تھوڑا سا اس پر نظر ڈالتا ہوں۔ ہے تو یہ سمندر ہماری بس سے باہر ہے حضور کی زندگی پر بات کرنا، لیکن تھوڑی سی اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں۔ 6واں پارٹ ہے یہ۔ دیکھیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ابتدائی سال کے 4 سال پہلے تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں ان کے خاوند حارث کے کندھوں پر اور ان کی بیٹی شیمہ کے ساتھ کھیل کود میں گزارے تھے۔ آپ حضرت حلیمہ کی بکریوں کے بچوں کے ساتھ کھیلتے اور بڑے ہو کر شیمہ کے ساتھ انہیں جنگل میں لے جاتے اور شام کو واپس لے آتے تھے۔ بنو حوازن اور خصوصاً بنو سعد کی زبان پورے عرب میں فساد کے لیے مشہور تھی۔ آمنہ کے لال نے اس فضا میں باتیں کرنا سیکھا تھا۔ رضاعت سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹے تو آپ کی والدہ ماجدہ کی 12-13 سالہ کنیز برکہ آپ کو لیے پھرتی تھی۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد پناہ محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ اور آپ کے دادا ہر وقت آپ پر جانچ رکھتے تھے اور کسی پل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے۔ ہر وقت آپ کی ضروریات کا خیال رکھا جاتا تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ اپنے خاوند حضرت عبداللہ کی جدائی میں مغموم و سوگوار رہتی تھیں۔ آپ 6 سال کے ہوئے تو حضرت آمنہ نے خاوند کے مزار کی زیارت کے لیے یثرب جانے کا ارادہ کیا اور کم سن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کنیز برکہ کو لیے ایک قافلے کے ساتھ یثرب روانہ ہو گئی۔ نہ انہیں کیا معلوم تھا، خاوند کی یاد میں انہوں نے 6 سال کی طویل مدت کیسے گزاری نامعلوم۔ حضرت عبداللہ کی کشش ایسی تھی کہ اس نے حضرت آمنہ کو واپس ہی نہ آنے دیا۔ یثرب میں حضرت آمنہ حضرت عبدالمطلب کے ننہال میں ٹھہریں۔ آپ نے وہاں 1 ماہ قیام فرمایا۔ اس قیام کے دوران کچھ یہودی عالموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ آپ سے متعلق طرح طرح کی خبریں دینے لگے۔ جلد ہی یہ خبر سارے یثرب میں پھیل گئی اور یہودی عالموں کی جماعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے آنے لگیں۔ سبحان اللہ، یہ شروع کے واقعات ہیں۔ ایک روز کچھ یہودی راہب اور عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے آئے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ بچہ اس امت کا نبی ہے اور اس شہر یعنی یثرب کی طرف یہ ہجرت کرے گا۔ حضرت آمنہ جب دل پر پتھر رکھ کر یثرب مدینہ سے مکہ واپس آنے کے لیے روانہ ہوئی تو راستے میں ابوا کے مقام پر اچانک بیمار پڑ گئیں۔ یہ بیماری جلد ہی ان کی موت کا پیغام بن گئی۔ حضرت آمنہ نے یہاں اپنے وطن اور رشتہ داروں سے دور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ غریب الدیار کم سن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پھر بے یار و مددگار ہو گئے۔ کنیز برکہ بیچاری خود ناتجربہ کار تھی، تاہم اس نے بڑی ہمت سے حضرت آمنہ کے جسد خاکی کو سپرد خاک کیا اور غم زدہ، مغموم اور معصوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالے واپس مکہ میں حضرت عبدالمطلب کے گھر پہنچی۔ اللہ اکبر! 6 سال کا یہ بچہ کافی سوجھ بوجھ رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں پرورش پاتے رہے، اپنے گھر سے متعلق کوئی شعور ہی نہ تھا۔ جب واپس ماں کی گود میں لوٹے تو اسے نرم و گرم پایا، لیکن پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ دوسرے بچوں کے تو باپ بھی ہوا کرتے ہیں، جبکہ آپ کے والد، آپ کی والد ماجد تو فوت ہو چکے تھے۔ حضرت مطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کی نشانی بیٹے سے کم عزیز نہ تھی۔ وہ موقع بہ موقع معصوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کیا کرتے تھے، لیکن ان کی بے پناہ توجہ بھی ماں کی ممتا اور باپ کے پیار کا بدل نہیں ہو سکتی تھی۔ عہد طفلی کی مونس
اور غمخوار کنیز برکہ بھی برکہ ہی تھی، وہ آپ سے بہت پیار کرتی تھی، وہی خامند بھی تھی، ماں بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برکہ سے بڑی محبت تھی، آپ انہیں امی کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ آپ اپنے دادا کی شفقت اور اپنی کنیز کی خدمت کی وجہ سے اپنی والدہ کا غم رفتہ رفتہ بھول گئے، مگر ابھی 2 سال ہی گزرے تھے کہ حضرت عبد المطلب کے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ تو یہ پارٹ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ یہاں سے آگے 7واں پارٹ شروع کریں گے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔